ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطۂ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین جو کینیڈا میں رہنے والے ہمارے ناظرین ہیں وہ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جب کبھی بھی ہم پاکستانی یہاں پہ اپنی کسی بھی محفل میں بیٹھتے ہیں جہاں بہت سارے موضوعات زیر بحث آتے ہیں، ان میں یہ ایک موضوع ضرور ہماری گفتگو میں ہوتا ہے، وہ ہے کینیڈین ویزا حاصل کرنے کی مشکلات کے حوالے سے۔ ناظرین جی ہاں، بہت سارے لوگ آپ کے میرے رشتہ دار یہاں پہ ہماری خوشیوں میں شریک ہونا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ شادیوں میں آنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کئی مہینے پہلے ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں، شادیاں بھی گزر جاتی ہیں، ولیمے بھی گزر جاتے ہیں، لیکن ویزے کی کوئی خبر نہیں آتی، کئی 100 دنوں تک کا پروسیس، اور اس کے بعد پھر ریفیوزل بھی ہمیں جو ہے وہ دیکھنے پڑتے ہیں۔ ناظرین اس کی بہت ساری وجوہات بتائی جاتی ہیں، کچھ جگہوں پہ شاید ہماری اپنی بھی نااہلی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی فائل کو اس انداز سے پریپیئر نہیں کرتے کہ جس انداز سے ہمیں ویزا ملے، لیکن دوسری جانب بہت سارے ایسے ریفیوزلز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن کی کوئی ریزن نہیں بنتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ چونکہ پاکستانیوں کی جو کینیڈین ویزا پروسیسنگ ہے وہ پاکستان میں نہیں ہوتی، وہ ابودھابی میں 10 سال پہلے کینیڈین حکومت نے سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے اس کو موو کر دیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک ریزن ہے کہ پاکستانیوں کے ویزا ریفیوزلز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ بات کس حد تک درست ہے، نہیں ہے، کیا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن ناظرین جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ کسی بھی چیز کے حوالے سے ناظرین اگر سنسیئر ایفرٹس کی جائیں، کلیکٹیو ایفرٹس کی جائیں تو جو ہے محنت ضرور رنگ لاتی ہے۔ نومبر کی 27 کو پچھلے سال کینیڈین حکومت نے انڈو اسپیسیفک اسٹریٹجی کی اناؤنسمنٹ کی، جس پہ بہت ساری شکیں ہیں، لیکن ان میں سے جو ایک اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ کینیڈین حکومت نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ 10 سال کے بعد ابودھابی سے جو ویزا پروسیسنگ سینٹر ہے وہ اسلام آباد دوبارہ موو کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین اس حوالے سے ہم بات کریں گے، یہ کب ہو رہا ہے، کیسے ہونے جا رہا ہے، اس سے ہماری مشکلات میں کیا کمی واقع ہوگی، اور اس میں میرے لیے آپ کے لیے کون سی خوشی کی خبر موجود ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ممبر آف پارلیمنٹ اقرا خالد صاحبہ کو، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ اقرا صاحبہ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی اسٹوڈیو۔ وعلیکم السلام اویس بھائی، تھینک یو سو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر ٹوڈے۔ شکریہ، اور سوری میرا تھوڑا سا انٹرو آج تھوڑا سا لمبا ہو گیا تاکہ لوگوں کی میمریز ریفریش ہو جائیں ویزے کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو نومبر 27 کو جو اناؤنسمنٹ ہوئی انڈو اسپیسیفک اسٹریٹجی، اس میں جیسے میں نے کہا بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو اگر آپ سمرائز کرنا چاہیں تو پلیز ضرور، لیکن جو ہمارا مین ٹاپک ہے اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ ہاؤ ڈو وی انٹرپریٹ دس، کب وہ امپلیمنٹ ہوگا اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں۔ تھینک یو سو مچ اویس بھائی۔ جیسا کہ آئی تھنک یو مے ریمبر، میں فورن منسٹر کے ساتھ انڈو پیسفک ریجن میں گئی تھی in April of 2022 to talk to countries like Indonesia, countries like Vietnam, to all the ASEAN countries, to talk about ہماری Canadian trade جو ہے، ہماری Canadian security کی ہے جو ہے، ہماری Canadian immigration ہے، اس کو کیسے بہتر improve کر سکتے ہیں، and how do we include all of their concerns within our Indo-Pacific strategy. Very, very fruitful conversations. Fast forward to the summer of 2022, and in fact آپ بھی موجود تھے جب فورن منسٹر کے ساتھ اسپیشلی ہماری پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ گفتگو ہوئی، and this was one of the biggest issues that was raised by yourself, by many others in our community, کہ why do we have the visa processing for Pakistanis in Abu Dhabi? We should move it back to Islamabad. And I remember the foreign minister had made me a promise before she left that day. She said, Iqra, by the end of 2022, we will make sure that this is fulfilled. What the announcement really is right now is that we are building capacity within the Islamabad office to process visas. Not just temporary resident visas, but also student visas, business visas, and then ultimately sponsorship, family sponsorships as well, back in the Islamabad facility. There's money involved in this. This will take about 7 to 8 months to kind of see to completion as the work is being done and the capacity is being built. So, creating the space, hiring people, creating the process ke processing kaise hogi, file kaise andar aayegi, kaun deal karega, and onwards and upwards, and how do we work with our central system to make sure that this processing happens. تو آپ نے کہا کہ اس کو 7 سے 8 مہینے لگیں گے اس کو امپلیمنٹ ہونے میں یا اس کو کک ان ہونے میں، کام تو اس پہ شروع ہو جائے گا، لیکن جو ایک تاثر تھا عوام کا کہ جیسے اناؤنسمنٹ آیا تو ہم نے اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کیا کہ یار یہ ٹھیک ہے کام ہو رہا ہے، لیکن یہ یعنی آپ جو بتا رہی ہیں کہ یہ بھی امپلیمنٹ پوری طرح آج سے شروع نہیں ہوا ہے۔ سو ابھی کیپیسٹی بلڈنگ شروع ہو چکی ہے،
So, creating, so this is, Islamabad is one of 3 other facilities that we are growing, Manila and New Delhi, Chandigarh being others. So this has started happening. Ye shuru ho gaya is pe kaam. I think iski completion, we're waiting and giving the government about 6 to 7 months before we start finding out कि अभी इस वक्त कहाँ तक काम पहुँचा है. यूँ कहा जाए कि समर 2023 में हम जो है वो इस्लामाबाद ऑफिस को कैनेडियन वीज़ा के हवाले से इन फुल स्विंग देखेंगे. बिल्कुल. और ये जो मैंने शुरू में कहा कि जो बहुत सारी वजूहात हैं वीज़ा ना मिलने की या डिलेज की और जो भी चैलेंजेस हैं, दिस इज़ वन ऑफ द रूट कॉज. इज दैट ट्रू? It's one of the causes, sure. Lekin, let me paint the picture for you a little bit. Abhi, we have millions of applications in the system, central system. And, one of the biggest reasons for visa refusals, Pakistan se, for example, is the delay in processing, right? So first kare aap apna visa, aap apne शादी ब्याह पर यहाँ कनाडा में आना चाहते हैं अपने फैमिली मेंबर के साथ और आप अपना वीजा अप्लाई करते हैं and for 90 days before the wedding. I mean, it's not an elongated wedding. अभी इस वक्त the processing time is over 160 days, right? या तो हमारे जो कैनेडियंस हैं वो ज्यादा टाइम रखें निकाह वो I guess engagement through निकाह. या फिर we need to work on really decreasing that processing time. So one of the main reasons for refusal जो कि मैं देख रही हूँ अपने ऑफिस में is that the reason for coming to Canada उसका time pass हो जाता है while the processing delays are happening. So once that issue is resolved, then the other issues that we also see is that files are incomplete. अगर ultimately जब आप किसी visit visa के लिए apply करते हैं to come to Canada, आपका main purpose जो आपकी पूरी application का होता है, आपने visa officer को convince करना होता है कि जब आपका मकसद यहाँ पर आने का complete हो जाए तो आप वापस अपनी home country में चले जाएंगे. And ये मकसद show करने के लिए there's a number of documents and my office has been and continues to provide support to people जो कि अपने relatives को बुलाना चाहते हैं पाकिस्तान से. So yes, the processing in Abu Dhabi is one of the many factors because the number of people that are processing the applications in the Abu Dhabi office are very few. So now, inshallah, as we see the processing moving back to Islamabad, I am hopeful that the processing times will be shortened and the files will be looked at more keenly as well. जी बिल्कुल, आपने कहा 160 डेज, तकरीबन ये को 5-6 महीने का जो है वो प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है. तो कोई ये नंबर आप लोगों के जहन में है कि ऑप्टिमल प्रोसेसिंग टाइम क्या होना चाहिए 6 महीने बाद जब आपके ये प्लान्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे? I think 4 to 6 weeks is a good time for in my opinion. Obviously, resource shortage जो हमारी IRCC के departments में हम face कर रहे हैं, it's a reality. 4 to 6 weeks, in my opinion, I think is a good time. लेकिन within this time frame, जब कोई critical illness का मसला होता है, if there's a serious emergency, then I do my best for my constituents to make sure that their visas are able to come in on time. We've had some very successful cases, and obviously we've not been successful in others. बिल्कुल ठीक. अब देखिए, आपकी जो गवर्नमेंट है उसको भी अच्छा खासा वक्त हो गया है, तीसरी आपकी टर्म है और कम्युनिटी में आपने एग्जाम्पल भी दी, मीडिया की भी दी, आपने अपना रोल भी बताया. इस तरह जो है वो समाजी और कारोबारी शख्सियात ने भी इस हवाले से आपकी गवर्नमेंट की तवज्जो दिलाने की बारहा कोशिश की. इसको पूरे काम को 10 साल लगे. कुछ ये बताना चाहेंगी कि इसमें ऐसी क्या कॉम्प्लिकेशन थी कि जिसमें हमें इतना अरसा लगा इस डिसीजन को रिवर्ट करने में? That's a good question, Ovais bhai. मुझे अब 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं as a member of parliament. 8 years if you count my journey before politics. And one thing I've realized is कि दरवाजे बंद करना कितना आसान है. And then to reopen them and to build relationships kitna mushkil hai. And that has been the journey since we've been elected in 2015. MP Salma Zahid is a wonderful advocate on these files. Her and I have worked together to make sure कि आज ये जो announcement हुई है that we are able to get to this point. This meant community के साथ काम करना. This meant advocacy करना not just to ministers but also to the bureaucracy.
to create reasoning, to follow up and to talk to Global Affairs Canada, to talk to other departments that make decisions around safety and security, to say کہ ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں اور what is that pathway that will lead us to providing better service to Pakistani Canadians. Ultimately, جو بھی ہم کرتے ہیں as a government, and my advocacy, Salma Zahid's advocacy has really been around making sure کہ جو Canadians of Pakistani heritage are well provided for. ہماری community نے ہم سے یہ خواہش کی that the processing center should be in Islamabad, and over the past 6 years we've really worked together to ensure that we see success in this. And it all happens کیونکہ ہم سب مل کے جب کام کرتے ہیں. Honest to God, our community has been flawless. They have put in advocacy and pressure and with reasonable reasons for why the visa office should move to Islamabad. And I'm very proud of how much the community has grown and is supportive to ensure that we get to where we need to go. بالکل ٹھیک. ناظرین, یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کو جاری رکھیں گے, اور خاص طور پہ ان حوالے سے بھی ایم پی اقرا خالد صاحبہ سے جانیں گے. آپ لوگ اکثر اپنے رشتہ داروں کی جب ویزے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ممبر آف پارلیمنٹ سے آپ کو سپورٹ لیٹر ملے. اس سپورٹ لیٹر کی کتنی اہمیت ہے, وہ کیسا ہونا چاہیے, اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, اور ویزا ریفیوزل کے کیس میں آپ کس طرح سے اپنے ممبر آف پارلیمنٹ سے رابطہ کرتے ہیں, اور ایم پی اقرا خالد صاحبہ کے مشاہدے میں کس طرح کے کیسز ہیں, واٹ از شی آبزرونگ اینڈ ہاؤ کین وی ٹیک ایڈوانٹیج فرام ہر آبزرویشنز ٹو سی کہ ہم اپنی اپلیکیشنز کو کمپلیٹ جمع کرائیں. اور جو انہوں نے بریک پہ جانے سے پہلے جو یہ بات انہوں نے بھی کہی کہ دروازہ بند کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اور اس کو بعد میں کھولنے کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں. آبویسلی کہ جب کوئی ڈیسیجن کیا جا رہا ہے اس کی امپلیکیشنز ہیں اور دوبارہ سے اس کو ریورٹ کرنے میں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا, لیکن خوشی کی بات ہے کہ یہ ڈیسیجن ہوا. ناؤ لیٹس سی ہاؤ ان دی نیکسٹ 6 to 8 months کہ یہ جب امپلیمنٹ ہوگا تو یہ ہمارے لیے کس طرح سے جو کینیڈین ویزا کی مشکلات ہیں ان کو دور کرنے کا باعث بنے گا. ناظرین, بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. Jamshed Winter Collection, now in stores and online. ہمارا رویہ اور طرز عمل دونوں جنم لیتے ہیں ہمارے احساسات اور جذبات سے, جو وجود پاتے ہیں ہماری سوچ اور نقطۂ نظر سے. مثبت سوچ رکھنا اور ہر معاملے میں نقطہ فہم ہونا بنتا ہے باعث انسانوں اور معاشروں کے درمیان اچھے باہمی تعلقات کا اور برداشت کا. تو آئیں شامل ہو جائیں مثبت سوچ کے اس سفر میں. دیکھیے پروگرام نقطۂ نظر اویس اقبال کے ساتھ صرف جیو ٹی وی پر. Jamshed Winter Collection, now in stores and online. ناظرین, ویلکم بیک. بہت شکریہ, بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. آج ہم بات کر رہے ہیں ممبر آف پارلیمنٹ اقرا خالد صاحبہ سے, جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ جو نومبر کی 27 کو انڈو اسپیسیفک اسٹریٹجی کی اناؤنسمنٹ ہوئی, جس میں جو ایک میجر پورشن تھا جس پہ ہم آج بات کر رہے ہیں, وہ یہ کہ ابو دھابی سے جو ویزا پروسیسنگ ہے اسلام آباد کی, وہ اسلام آباد واپس منتقل کی جائے, تاکہ پاکستان میں رہنے والے پاکستانی جب کینیڈا کے ویزے کے لیے اپلائی کریں تو ان کی ویزا پروسیسنگ وہیں پر ہو, وہاں کے لوگ دیکھیں, اسی کے حساب سے جو ہے وہ اس کو لیا جائے. جیسے ہم نے پہلے بھی گفتگو کی کہ یہ ون آف دی ریزن کہہ سکتے ہیں اس کو ڈیلیز کے حوالے سے, اور بعض اوقات جو ہے وہ ریفیوزل کے حوالے سے بھی. اقرا خالد صاحبہ, بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا کہ آپ سے یہ جانیں گے کہ جب ہم اپنے رشتہ داروں کا, چچا کا, ماموں کا, دوستوں کا, ملنے والوں کا جب ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم رابطہ کرتے ہیں اپنے ممبر آف پارلیمنٹ سے بڑے مان سے اور بڑی امید سے کہ آپ سے ہمیں ایک سپورٹ لیٹر ملے گا
اور اس سپورٹ لیٹر کو دیکھ کے ویزا آفیسر صرف اس لیٹر کو دیکھے گا اور ویزا لگا دے گا. تھوڑا سا آپ یہ بتائیں کہ وہ لیٹر کیا ہوتا ہے اور اس سے کس طرح کی سپورٹ ملتی ہے؟ یہ جو ہم لیٹر آف سپورٹ ایشو کرتے ہیں فار وزٹ ویزا اپلیکیشنز فار ایگزامپل، یہ بس ویزا آفیسر کو یہی کہتا ہے کہ دیکھیں ہم نے یہ اپلیکیشن کے کاغذات ہم نے دیکھے ہوئے ہیں اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ یہ جینیوئن کیس ہے اور آپ پلیز اس کو کنسیڈر کیجیے. Now, oftentimes what happens in reality is کہ ہمیں فون کال آتی ہے کہ جی ہمیں لیٹر چاہیے. And I will often say to our constituents and say, bring your documents, let's review them, make sure that it's a strong case, because a letter is not your ticket to getting a visit visa. Your whole complete application is. A letter is just an MP's guarantee that your file is complete. Lekin oftentimes, people are very hesitant to show their documents, and sometimes I have to ask them, agar aapko letter chahiye, aapko letter mil jayega, agar aapko visa chahiye to please aap meherbani karke hamare sath thodi der baith jaye taki hum aapki file ko dekh le aur review kar le, make sure it's complete. And jab visa officers with multiple applications baar baar dekhte hain aapke letters, there's a pattern as well. Visa officer ko pata chal jata hai when an MP or whoever is writing the letter has actually looked at the file or not, based on the completion. Jab main pehle elect hui thi, in from 2015 onwards, I have tried my very best ki agar main apna letter de rahi hu, that the file should be complete. And that's why so that a visa officer agar koi file dekh raha hai after a number of years of seeing visit visa applications, once he or she sees that Iqra Khalid's letter is attached, they will automatically know that this file has been reviewed, or that it will have some level of completion to the file. We tried. That's why, alhamdulillah, we have a pretty decent success rate in our visa processing. But ultimately, hum awam ki khidmat ke liye hain. So if they just want the support letter, we're happy to provide that as well. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے تفصیل سے سپورٹ لیٹر کے حوالے سے بات کی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب جب ویزا کسی کا ریفیوز ہو جاتا ہے، چاہے آپ نے پیپر دیکھے تھے یا کسی نے سپورٹ لیٹر نہ بھی لیا ہو، اپنے طور پہ اپلائی کیا، جب ویزا ریفیوز ہو گیا تو ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ جا کے اپنے ممبر آف پارلیمنٹ سے بات کریں، شاید دے ول بی ایبل ٹو ریویو دا فائل، ہیلپ یو فار دا نیکسٹ ٹائم، جس طرح سے بھی ہو. تو اس وقت جو مشکل دیکھ رہے ہیں، جب آپ لوگوں کے پاس ریکویسٹ آ رہی ہے تو آپ لوگوں کے پاس سے جواب بھی ہفتوں اور مہینوں کے بعد آ رہا ہے، اور جب ہم ممبر آف پارلیمنٹ سے بات کرتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی حکومت نے ایک ایسا سسٹم نافذ کیا ہے کہ اب ناؤ یو ڈو ناٹ ہیو اے ہاٹ لائن. اب آپ کو ایک کال اسکیجول کرنی پڑتی ہے، جو ہے وہ پھر آپ کی کال ہفتے 10 دن میں ہوگی، پھر آپ بات کریں گے. تو یہ سب کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ Well, there's two categories. Firstly, yes, you're right. We no longer have a direct hotline, but we still have access to obviously the minister and to IRCC agents. We just have to make sure that we schedule it, which actually works better taki hum sara din hum khud bhi on hold phone pe baithe na rahe. So we are working to make sure that this procedure and this process is supportive of MPs and constituents at the end of the day. Lekin jab ek case refuse hota hai, there's a number of things that can be done. The first is کہ اگر ویزا آفیسر نے ایک مسٹیک کیا ہے، like based on the facts of the application and based on the documents that are submitted, we can sometimes put in a request for reconsideration by the visa officer to say that دیکھیں آپ نے یہ غلطی کی ہے، in your refusal notes آپ نے یہ کہا ہے، لیکن آپ کے ساتھ یہ application کے ساتھ یہ document attached تھی to show that this was an error, a material error on the part of the visa officer. Based on that, we are asking for a reconsideration. The second thing that we can do is obviously help with the reapplication and make sure that we are providing the documents jo ki refusal notes mein address kiye gaye hain. We strengthen the case and then really apply accordingly. And then in reasons of or situations of urgency or in critical illness or life and death situations, we are able to move the file forward accordingly. Sometimes we ask for a permit from the minister, which is only a 2-week stay. It's a very short stay, as opposed to a visa,
and that is to accommodate for critical situations for constituents. And then the last resort, which I often don't recommend to constituents, is to appeal the decision of the visa officer. That is not a very speedy way to get your visit visa. I always recommend just reapplying with a stronger file. اچھا، میری آبزرویشن یہ ہے، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ویزا آفیسر نے ویزا ریجیکٹ کر دیا اور یہ کہا کہ آپ کی ٹریول ہسٹری نہیں ہے، یا آپ کے جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ آپ واپس نہیں آئیں گے. ان کیسز کے اندر بھی جب ہم نے اپنے رشتہ داروں کو کہا کہ آپ پلیز دوبارہ اپلائی کریں، انہی ڈاکومنٹس کے اوپر آپ ایک مرتبہ پھر اپلائی کریں، اور 10 سال کے ویزے لگ کے آ گئے. تو آئی ڈونٹ نو کہ کیا پیچھے کرائٹیریا ہوتا ہے، یا ویزا آفیسر ٹو ویزا آفیسر ہے، یا وہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آنے والے کی سنسیریٹی اور جذبہ کتنا ہے. بہرحال یہ بھی میری آبزرویشن ہے، آپ کے مشاہدے سے بھی ایسا گزرا ہے؟ دیکھیے، according to our Canadian system, we have vested powers in our visa officers. ان کو ہم نے discretion دی ہے on a case by case basis to make the decision one way or the other. And because of different branches of power that we have divided in our country, we as politicians, we as the executive branch, we tend not to interfere with the decision or fetter the discretion of a visa officer, for example. There are very limited circumstances جو کہ ہم ویزا آفیسر کو یا امیگریشن آفیسر کی ڈیسیجن کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں, and those are again very clearly outlined in law. So as we advocate, as a member of parliament, جب میں advocate کرتی ہوں کسی کیس کے بارے میں, مجھے یہ میک شور کرنا ہوتا ہے کہ میں politically interfere تو نہیں کر رہی کسی بھی کیس کے حوالے سے, and not pushing a visa officer to the point where I am fettering his or her discretion on a certain file. اتنے سارے ریجیکشن کے کیسز ہیں وہاں پر, جو کہ بہت سارے اپروول کے کیسز ہیں, وہ ہماری گفتگو میں آتے ہی نہیں. پچھلے ہفتے میری ایک ملاقات ہوئی ایک صاحب, which I did not know him, وہ مجھے ٹی وی پہ انہوں نے دیکھا, انہوں نے مجھے رابطہ کیا کہ میں کینیڈا آیا ہوں, آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو میں ملنے چلا گیا, لاہور سے وہ آئے تھے, تو بیٹھے تو بات ہوئی, تو انہوں نے کہا جی میں روٹری کلب اور لائنز کلب کا ممبر ہوں, تو میں نے مونٹریال میں جو پچھلے سال سمر میں ان کا بڑا ایونٹ تھا وہ اٹینڈ کرنا تھا, میں نے اس ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا, وہ میرا ویزا, وہ ایونٹ تو گزر گیا, بٹ مجھے اب ویزا ملا دسمبر میں, اور میں نے کہا کینیڈا میں انٹری دوں. تو جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا ایسے قصے بھی ہیں کہ لوگوں کو ویزے ملتے بھی ہیں. تو پلیز ڈونٹ ٹیک اے اسٹرانگ. آئی نو کہ ریفیوزل پہ ہم زیادہ بات کرتے ہیں, بہت ساری فیملیز ہیں جو کہ کینیڈا کا اپلائی بھی کرتے ہیں, ویزا انجوائے بھی کرتے ہیں, اور ریگولرلی یہاں پر وزٹ بھی کرتے ہیں. باتیں بہت ساری ہیں کرنے کی. میں چاہوں گا تھوڑا سا اگر ویزے سے ہٹ کے آخری چند منٹوں میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ اس وقت جو کاسٹ آف لیونگ ہم دیکھ رہے ہیں, انفلیشن اب جو ہے وہ 8 سے 6 کی رینج میں آیا ہے, فردر نیچے جائے گا. بینک آف کینیڈا نے ابھی ریسنٹلی پھر جو ہے وہ 0.25 انکریز کیا, اور یہ اندیا دیا ہے کہ اب شاید جو ہے وہ دس میں بی اٹ اف انفلیشن کنٹینیوز ٹو کم ڈاؤن. لیکن لوگ یہ سوال کر رہے ہیں, اقرا خالد صاحبہ, ٹھیک ہے کہ بینک آف کینیڈا انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہے, بٹ کینیڈین گورنمنٹ ہمیں کہاں تک لے آئی ہے, اور اب یہاں سے ہمیں جو ہے وہ خیر کے معاملے میں کیسے لے کے جائے گی؟ یوں لگتا ہے کہ ممبر آف پارلیمنٹ اور حکومت خاموش بیٹھی ہے اس معاملے میں. خاموش تو ویسے ہم بالکل بھی نہیں ہیں اویس بھائی. دس از اے ویری ڈائر سچویشن کینیڈینس کے لیے. ہمیں پورا احساس ہے کہ کتنا مشکل ہے آج ٹو میک اینڈز میٹ. جو پے چیک لوگوں کا مہینے کے مہینے تک it would take them is now not lasting the whole month, and I understand that, I appreciate that. اسی کو لے کر کے ہماری گورنمنٹ نے پچھلے جو بھی ہم نے پالیسیز ایشو کی ہیں, فار ایگزامپل one time payment to help renters, $500. And I encourage our viewers here to apply for this. It is on the Government of Canada website. We have provided for dental care. We are going to be providing for pharmacare. We are working with other industries to make sure کہ جو ہماری supply chains ہیں that they are safe and secure, تاکہ جو goods to market کی جو avenue ہے وہ disrupt نہ ہو. We saw over the past year how much that disruption costs us. ہم also اس پہ کام کر رہے ہیں کہ for example the Indo-Pacific strategy to open up new markets for Canada to become a big player in the agri-food culture, for example, in the agri-food industry. We have a big role to play.
Now, آہستہ آہستہ کر کے we are making sure that Canadians are well supported. COVID کے دوران for example ہم نے emergency relief بھی دی لوگوں کو, emergency business loans بھی دیے لوگوں کو, and we are going to keep on providing that support. Now, unfortunately, یہ صرف کینیڈا کا نہیں ہے situation. This is a worldwide situation. ہر ایک ملک میں بھلے جتنا بھی خوشحالی کا ملک ہو and not so خوشحالی کا ملک ہو, every single country is still dealing with the same. Canada, mashallah, was one of the best performers in our G7. So پھر بھی جیسے بھی حالات ہیں, we are doing significantly better than so many other countries. Yes, our inflation rate is at 6% right now. Yes, 2023 ایک مشکل سال ہوگا, لیکن اگر آپ کی کوئی فیڈ بیک ہے, and to our viewers as well, اگر آپ کی فیڈ بیک ہے کہ ہمیں اپنا 2023 کا بجٹ میں کیا انکلوڈ کرنا چاہیے, please do send me an email, iqra.khalid@pearl.gc.ca, or on our Government of Canada website. ابھی public consultations جاری ہیں as to what you would like to see in our budget that you think would be beneficial for our economy. مل جل کے کام کرتے ہیں تو تبھی کام ہوتا ہے. بالکل, بہت شکریہ اقرا خالد صاحبہ, آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا, ویزے کے حوالے سے بھی بات کی, اور جاتے جاتے آپ نے جو حکومت کے اقدامات ہیں اس بڑھتی ہوئی مہنگائی اور لوگوں کی پریشانی کو کرب کرنے کے لیے, اس حوالے سے بھی آپ نے جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کیا. تھینک یو سو مچ ونس اگین فار گیونگ اس یور ٹائم. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, یہ آج ہماری کوشش تھی کہ ہم بات کریں جو ویزا آفس ابودھابی سے اسلام آباد موو کرنے کی اناؤنسمنٹ نومبر کی 27 تاریخ کو حکومت نے کی. جیسے اقرا خالد صاحبہ نے بھی کہا کہ ان کی بھی اس میں سالوں کی کوششیں ہیں, اسی طرح میڈیا بھی اور کمیونٹی کے بہت ساری اور شخصیات جنہوں نے اس کے اوپر اپنا رول پلے کیا. چند ایک کے نام میں لے سکتا ہوں, ظاہر سب کے نام لیے بھی نہیں جا سکیں گے. مجھے یاد ہے عدنان بشیر صاحب نے بھی اس پہ کام کیا, میری ڈاکٹر محبوب الہی صاحب سے بھی بات ہوئی, اس طرح ایم پی سلمہ زاہد صاحبہ کا نام لیا اقرا خالد صاحبہ نے, اس طرح اور بہت سارے کمیونٹی کے جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے طور کے اوپر اس معاملے پہ حکومت کی توجہ دلائی, اور آخر کار پچھلے سال کے اینڈ میں اس کا اعلان کیا گیا. اگلے چند مہینوں میں جیسے اقرا خالد صاحبہ نے کہا کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے اسلام آباد میں, آفس میں ہائرنگ بھی ہے, پروسیسز بھی دیکھے جا رہے ہیں, اور کس طرح سے جو 160 یعنی تقریباً 5 سے 6 مہینوں پہ جو مشتمل ویزا پروسیسنگ ٹائم ہے, اس کو کس طرح سے 4 سے 6 ہفتے کے ٹائم میں واپس لے کر کے آیا جائے, تاکہ آپ کو آپ کے ویزے کا جواب بر وقت مل جائے. آپ کو ویزا مل جائے تو آپ ٹریول کر سکیں, اور ویزا اگر نہ مل سکے تو آپ کم از کم ری اپلائی کرنے کی پوزیشن میں ہوں, یا جو ہے وہ آپ اس کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں ہوں, تاکہ آپ نے کسی کانفرنس میں آنا ہے, آپ نے کسی شادی میں شریک ہونا ہے, تو آپ اس میں شریک ہو سکے. ناظرین, یہی ہماری کوشش تھی کہ آپ تک جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ پہنچائیں. اپنا خیال رکھیے گا, اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. دیکھیے ای آواز ٹی وی لائیو تمام آئی پی ٹی وی باکسز پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں, یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے eAwaz.com. جانئیے جمشید ونٹر کلیکشن now in stores and online. ہمارا رویہ اور طرز عمل دونوں جنم لیتے ہیں ہمارے احساسات اور جذبات سے, جو وجود پاتے ہیں ہماری سوچ اور نقطۂ نظر سے. مثبت سوچ رکھنا اور ہر معاملے میں نقطہ فہم ہونا بنتا ہے باعث انسانوں اور معاشروں کے درمیان اچھے باہمی تعلقات کا اور برداشت کا. تو آئیں شامل ہو جائیں مثبت سوچ کے اس سفر میں. دیکھیے پروگرام نقطۂ نظر اویس اقبال کے ساتھ صرف جیو ٹی وی پر.